السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہیں جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے لذت قادر، مستقل، مالک اور غنی اور بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک کہ وہ حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ جو نہیں حقیقی علم کسی کے عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا کیسا ہے؟ اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اس طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور واسطہ وسیلہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہیں، بلکہ یہ معنی تو غیر خدائی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ ان کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بننے گا؟ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر ہے کہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنانا جائے، اور وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور خزائے حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ تو اس بیوقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عطا فرمایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہو اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگنے کے لیے رسول، تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے پاؤ گے۔ بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ تو پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں، یعنی آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے ان کی بخشش چاہیں تو یہ دولت و نعمت پائے۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ تفصیل آیت کریمہ کے بارے میں اس مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ برکاتُ الامداد اہل الاستاد، یعنی مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے۔
ہوتا ہے. جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.